مروت صاحب کی درخواست پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی قبولیت ہے ان کی درخواست میں، اور ایسا سٹانس انہوں نے بنایا کیوں جس پر انہی پہ اچھا خاصا فائر بیک ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، مروت صاحب کی جو درخواست ہے وہ قانونی اعتبار سے بھی وہ کوئی اتنی سالڈ نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ سیاسی اخلاقیات کے بھی منافی ہے، اور کوئی اس میں ایسی کوئی خاص بات ہے نہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ بائٹ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیسک ڈفرنس ہے ذوالفقار بھٹا کیس، کیونکہ وہ میں خود اس میں وکیل تھا، اس میں میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ خود وکیل تھے. سوری، وہ خود صدر تھے اس وقت پی ایم ایل نواز کے. جب نومینیشن ہوئی ہے سہیل افریدی صاحب کی اور ایون علی امین کی، دین گوہر علی خان جو تھے وہ چیئرمین تھے، اور انہی کے دستخطوں سے یہ معاملہ ہوا ہے. سو دس از اے بیسک ڈفرنس. جب آپ عمران خان صاحب کو تو پی ٹی آئی کا چیئرمین جو ہے الیکشن بننے سے پہلے ہی ہٹا دیا گیا تھا نا، پی ٹی آئی کو تو بین کر دیا گیا تھا، اور وہ مطلب نہ ہونے کے برابر تھے. ان سے جب آپ نے وہ لے لیا تو وہ انٹرا پارٹی الیکشن جو بعد میں نہ ہی قبول کیا، اس میں تو گوہر خان اور یہ سارے وہ ہیں. عمران خان صاحب کا تو کوئی براہ راست اس میں ظاہر ہے کیونکہ پارٹی ان کی ہے وہ تو چلتا ہے، لیکن لیگلی اسپیکنگ تو اسٹرکٹو سینسو جو لیگل پوزیشن ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ اس پٹیشن میں کوئی وزن ہے. اچھا فیصل صاحب، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آفریدی صاحب اور گنڈا پور صاحب کے درمیان ایک سرد جنگ ہے، لیکن اس کو ہوا دینے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی کسی تیسرا فریق نے اس کو ہوا دینے کے لیے کوششیں تیز کی اور اعلی کار مروت صاحب بنے؟ دیکھیے یہ باتیں تو ظاہر ہے جب آپ کو اس قسم کی باتیں نہ بھی ہوں تو پھر باتیں ماحول ایسا ہوتا ہے نا، ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ سہیل افریدی یا علی امین کے بیچ میں، علی امین جو ہیں وہ بڑا اوپن آدمی ہے. اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو سیاست کو تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے ان کو تو پتہ ہے نا جی کہ یہ عمران خان صاحب کے جو مرضی کے بغیر اقرا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تمام جو ایم پی ایز ہیں یہ تو اگر عمران خان صاحب کی کوئی بات آتی ہے یا پارٹی کی طرف سے تو اس کے باؤنڈ ہوں گے نا جی. وہ علی امین صاحب کو کیسے آپ کریں گے؟ وہاں پہ جو نمبر آف ابھی جب سہیل افریدی الیکٹ ہو رہے تھے تو جب بھی علی امین نے خود ریزائن کیا تھا تو میرا نہیں خیال کہ علی جو ہیں وہ اپنی جو ان کی ریپوٹیشن ایک پارٹی میں بنی ہے یا وہ کریں گے اس کو ضائع ہونے دیں گے. تو سر پی ٹی آئی لیکن ایسی جماعت نہیں بنتی جا رہی جو اپنوں پہ ہی بجلیاں گراتی ہیں. جب آپ جاتے تھے خان صاحب سے ملاقات کرنے، آپ کی ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن پھر آپ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے اور سب کا قصوروار بھی آپ کو سمجھا جاتا تھا. نہیں، جو موجودہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ تو دیکھیں عمران خان صاحب کا ایک غلط فیصلہ ہے. وہ تو عمران خان صاحب کو بہت نقصان پہنچایا انہوں نے. ان کے لیے جو بھی کام کرتا تھا اس کی انہوں نے ٹانگیں کاٹی ہیں، اس کی ٹانگیں کھینچی ہیں. دیکھیں نا، جو بیرسٹر سیف ہیں وہ بہت زیادہ کرامت شخص تھے، اور اس بڑا وہ آبویس بات تھی کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات نہ وہ خود ڈینائی کرتے ہیں. میں نے عمران خان صاحب سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو ٹیم آپ نے لگائی ہے اس کا نقصان آپ کی ذات کو تو ہوگا ہی ہوگا، پارٹی اور ہمیں بھی بہت زیادہ ہوگا. جو کارکنان ہیں وہ بھی دیکھیں نا بے یار و مددگار ہیں، وہ ان کا پوچھتا نہیں ہے نہ. آج تک آپ دیکھیں کہ کسی عوامی ایشو کے اوپر اسمبلی کے اندر کوئی گفتگو ہوئی ہے، اسمبلی کے باہر کوئی گفتگو ہوئی ہے، یعنی یہ عوامی مسائل میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داروں کے جو حالات ہیں، دکانداروں کے، کارخانہ داروں کے، مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑی ہے، کسی ایک ایشو پہ پی ٹی آئی آپ کی توجہ مرکوز نظر آئی ہے؟ یہ بالکل درست بات ہے، رہائی عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ رہائی کے بدلے باقی سارے ایشوز کو اگنور کریں گے تو پھر تو آپ اپوزیشن کا رول بھی ادا نہیں کر رہے. اپوزیشن کا وہ رول تو نہیں ہوتا کر ہے رہے، نہ گورنمنٹ کو تو ایکسپوز مہنگائی پہ کرنا. بات کرتے ہیں، نہ تو پیٹرولیم پرائسز پہ بات کرتے ہیں، نہ اکانومی پہ بات کرتے ہیں. سر اچھے بچوں کی طرح احتجاج کرتے ہیں آج کل، دھرنا دیتے ہیں، جلدی ختم کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ کچھ بات چیت ان کی ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ یہاں پہ پاکستان میں یا ہمیں پتہ ہے جو اصل طاقتور حلقے ہیں
उन्होंने ये बात बावर कराई है बुशरा बीबी की फैमिली को कि आप हमसे वादा करके उसके बरक्स कोई काम करेंगे तो फिर हम आपकी मुलाकात रोक देंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वो क्योंकि खुद जो हैं वो समझदार हैं और वो मीडिया से भी बात नहीं करते, तो उन्होंने जो जो समझदार हैं वो जेल के अंदर हैं और जो जिद करके बाहर हैं वो नहीं समझ रहे वो जेल के बाहर हैं। अब जाहिर है ये बात उनको तो अब सीखनी चाहिए ना जी कि अगर आपने इमरान खान से मुलाकातें करनी हैं या उनके साथ एक मामला करना है तो फिर आपको अपने जबान के घोड़े को कहीं बांधना पड़ेगा। तो वो बहुत अगर बाहर शुक्रिया आ जाते जो फैसल हमने उस साहब, वो वक्त यही तो चाहते नहीं है कि वो बाहर आए।